کراچی کی مصروف سڑکوں پر سورج اپنی روشنی بکھیر رہا تھا۔ گاڑیوں کا شور، بسوں کی آواز اور لوگوں کی ہڑبڑاہٹ، سب کچھ ایک عام دن کی طرح لگ رہا تھا۔ مگر اس ہجوم میں ایک لڑکی تھی، حنا، جس کے چہرے پر ایک ایسی خاموشی تھی جو شور میں بھی سنائی دیتی تھی۔ حنا ایک درمیانے طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والد اقبال صاحب ایک بینک میں ملازم تھے اور والدہ نزاہت بیگم ایک اسکول میں پڑھاتی تھیں۔ ان کے گھر میں خوش اصول اور عزت تینوں چیزیں تھیں، مگر محبت کا اظہار کم ہی ہوتا تھا۔ حنا نے ماسٹرز مکمل کیا تھا، مگر نوکری کی اجازت نہیں تھی۔ اقبال صاحب کا خیال تھا کہ شریف لڑکیاں باہر کام نہیں کرتی، وہ گھر سنبھالتی ہیں۔ حنا چپ رہتی، کیونکہ بحث کرنا اس کے گھر میں گناہ کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس شہر کے دوسرے حصے میں فرحان رہتا تھا، ایک نرم دل، محنتی اور حساس مزاج لڑکا۔ اس نے انجینئرنگ کی ڈگری لی تھی، مگر نوکری نہ ملنے کے باعث ایک پرائیویٹ کمپنی میں کم تنخواہ پر کام کرتا تھا۔ فرحان کا دل ہمیشہ سے محبت پر یقین رکھتا تھا، لیکن اس کی زندگی نے اسے بارہا مایوس کیا تھا۔ ایک دن فرحان کی بہن سعدیہ کی شادی، اس کی ملاقات حنا سے ہوئی۔ حنا اپنی خالہ کی بیٹی کے دوست اور شادی میں مدد کے لیے آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو خاموش دکھوں میں چھپی ہوتی ہے۔ فرحان نے پہلی نظر میں ہی محسوس کیا کہ یہ لڑکی عام نہیں۔ شادی کے بعد دونوں کی چند ملاقاتیں ہوئیں، زیادہ باتیں نہیں، مگر اتنی کہ دل کے اندر کچھ نیا جنم لے۔ حنا جب ہنستی تو فرحان کو لگتا جیسے اس شہر کا شور تھم گیا ہو۔ محبت کا آغاز۔ چند مہینوں بعد فرحان نے اپنی والدہ کے ذریعے رشتہ بھجوا دیا، لیکن اقبال صاحب نے فوری انکار کر دیا۔ لڑکا ٹھیک ہے، مگر ابھی اس کی نوکری پکی نہیں۔ ہم اپنی بیٹی کا مستقبل رسک پر نہیں رکھ سکتے۔ حنا نے کچھ نہیں کہا، بس اپنی آنکھوں میں آنسو چھپوا لیے۔ فرحان نے بھی زیادہ زور نہیں دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب والدین کے دل پتھر بن جائیں تو احساس کی باتیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن اقبال صاحب نے حنا کی شادی اپنے دوست کے بیٹے عمر سے طے کر دی، جو دبئی میں نوکری کرتا تھا۔ حنا نے دل میں ایک طوفان دبایا، مگر زبان پر خاموشی رہی۔ شادی کا دن، شادی خوب دھوم دھام سے ہوئی، روشنیوں سے سجا ہال، ہنستے چہرے، مگر دل کہیں اندھیروں میں بھٹک رہا تھا۔ فرحان بھی مدعو تھا، وہ چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھا حنا کو دیکھ رہا تھا۔ جب نکاح نامہ پر اس نے قبول ہے کہا، فرحان کی دنیا جیسے رک گئی۔ اس کے ہونٹوں سے ایک ٹھنڈی سانس نکلی اور دل کہہ اٹھا، کاش قسمت بھی انسان کی مرضی سے لکھی جاتی۔ دبئی کی زندگی۔ شادی کے بعد زندگی۔ حنا دبئی چلی گئی۔ عمر ایک ذمہ دار شوہر تھا، مگر محبت سے خالی۔ وہ ہر چیز مہیا کرتا، مگر دل کا سکون نہیں دے پاتا۔ حنا کے لیے زندگی ایک خوبصورت قید بن گئی۔ وہ ہر رات بالکنی میں بیٹھ کر شہر کی لائٹس دیکھتی اور سوچتی کہ محبت اگر قسمت میں نہ ہو تو آسائش بھی قید بن جاتی ہے۔ ادھر فرحان نے خود کو کام میں الجھا لیا۔ اس کی ماں اکثر کہتی تھی، بیٹا شادی کر لو، وقت گزر رہا ہے، لیکن وہ کہتا، امی دل کی ویرانی کسی نکاح سے آباد نہیں ہوتی۔ 6 سال بعد ایک دن حنا پاکستان واپس آئی۔ عمر دبئی میں ہی تھا، مصروف ہمیشہ کی طرح۔ حنا اپنی بیمار ماں کو دیکھنے آئی تھی۔ اسی دوران اسے ایک دن فلاحی ادارے کے پروگرام میں مدعو کیا گیا، جہاں وہ ایک پرانے چہرے سے ملی، فرحان۔ اس نے سماجی کام شروع کر دیا۔ چہرے پر سکون، مگر آنکھوں میں وہی اداسی۔ دونوں نے بات کی، وقت جیسے پلٹ گیا۔ فرحان نے کہا، تم خوش ہو نا؟ حنا نے مسکرا کر کہا، ہاں بہت، مگر اس مسکراہٹ میں وہی خاموش دکھ چھپا تھا۔
جو برسوں پہلے تھا۔ فرحان نے بس اتنا کہا، کبھی کبھی محبت مکمل نہ ہو کر بھی عمر بھر ساتھ رہتی ہے۔ اختتام: کچھ ماہ بعد خبر آئی کہ فرحان ایک حادثے میں چل بسا۔ اس دن حنا کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ دبئی لوٹ گئی، مگر اس کے بعد اس نے کبھی کسی محفل میں ہنسی نہیں۔ رات کو جب سب سو جاتے تو وہ قرآن کھول کر بیٹھتی اور خاموشی سے آنسو بہاتی۔ اس کے دل میں ایک ہی دعا تھی، اے رب، اگر زندگی میں نہ ملا تو آخرت میں اس کو دے دے۔ اس نے کبھی مجھ سے کچھ مانگا ہی نہیں تھا۔ آخری جملے۔ شہر آج بھی ویسا ہی شور بھرا تھا۔ روشنیوں میں لوگ مسکرا رہے تھے، مگر کہیں کسی بالکونی میں ایک عورت خاموش بیٹھی تھی۔ وہ عورت جس کے چہرے پر سکون تھا، مگر دل میں ایک نہ ختم ہونے والی اداسی۔ وہ حنا تھی، اور اس کی زندگی ایک سچی کہانی تھی، خاموش محبت جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔